الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود پاک ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں. میں کبھی کبھی کسی دوسری جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو شاید یہ سمجھتا ہوں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی بندہ نہیں ہے. اس لیے درود پاک کا حق اگر شوق سے ادا کر دیا جائے تو 10 رحمتیں 10 درجے بلند اور 10 گناہ مفت میں معاف. اور اللہ کی رحمت اس وقت تک متوجہ رہتی ہیں جب تک کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں نہیں. تو جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو دل ہمارا اللہ کی طرف ہوگا, دھیان ہمارا اللہ کی طرف ہوگا. تو جب دھیان اللہ کی طرف ہوگا
اور درود پاک کا ورد انسان کو اللہ کی رحمت متوجہ کر دیتی ہے. تو ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا. مسلمان کا کام تو یہ ہے، نمازی آدمی تو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، لیکن جو بیچارے کاموں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی نمازوں کی توفیق دے دے. تو ان کو تو جمعے کے دن ہی نصیب ہوتا ہے پھر، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے. میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا 2-3 جمعے پہلے کہ کم از کم 500 مرتبہ تک درود پہنچاؤ ان دنوں کے اندر. یہ حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ہمارے اوپر یاد دہانی ہے. تو درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہایت قابل صدر احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ گزشتہ جمعے سے اس پہ بات ہو رہی ہے. ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی اور آپ علیہ السلام رخصت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی سوموار کا تھا اور حضور کے دنیا سے جانے کا دن بھی سوموار کا تھا. جہاں ہمیں خوشی ہو رہی ہے وہاں ہمیں غم بھی ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام پر 12 ربیع الاول تو ایسی گزری ہے کہ ان کے ہوش حواس ہی ختم ہو گئے تھے. یاد رکھنا، اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. جب حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمر جیسا بندہ یہ سنتا ہے کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو تلوار اٹھائی اور تلوار لے کے باہر آ گئے. اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کے لیے گئے تھے، حضور تو خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے کلام کے لیے گئے، برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس دن بڑی پریشانی اٹھائی، بہت ہی دکھ اٹھایا. اور وہ دکھ کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت ام ایمن بھی فرماتی ہیں. حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام کی بہت ہی چہیتی اور لاڈلی باندھی تھی. اب کیا فرما رہی ہیں؟ فرماتی ہیں صحابہ اکرام ان کی خدمت میں گئے، سلام دعا کیا حضور کی یاد تازہ کرنے کے لیے. اب انہوں نے رونا شروع کر دیا. میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا بات ہے؟ فرمایا رونا مجھے اس پہ آتا ہے کہ جب کوئی کام، کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا تھا تو ہمیں یہ غم اور فکر نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے مسئلے کو کون حل کرے گا. ہم دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے اور اللہ کے نبی خود سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا تھا. وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو سلجھا دیا جاتا تھا، ہمیں مسائل کا حل بتا دیا جاتا تھا. اس پہ رو رہی ہوں کہ اب حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب وحی کا سلسلہ بھی تو ختم ہو گیا ہے. اور اس پہ رو رہی ہوں کہ جبرائیل کا آنا قیامت تک کے لیے نبیوں کے اوپر بند ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی کا آنا بند ہو گیا ہے. نبی دنیا سے سارے کے سارے رخصت ہو چکے ہیں. اب جبرائیل دنیا کے اندر وحی لے کر نہیں آئے گا، ویسے اترے گا لیکن وحی لے کر، اللہ کا حکم لے کر کبھی بھی نازل نہیں ہوں گے. فرمایا اس پہ رو رہی. پہلے تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اوپر سے وحی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. حضور فرماتے تھے، منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. لوگوں یہ مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، کس کے ساتھ یہ پیش آیا ہے؟ یا اس طرح عمومی مسئلہ ہوتا ہے، عمومی بیان کر دیتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ جس کے بارے میں یہ وحی نازل ہو گئی.
اور حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. ہم تو جو مرضی آتا ہے بول لیتے ہیں نا. نبیوں کی زبان پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے. نبیوں کے پورے بدن پر پورا کا پورا کنٹرول اللہ کی ذات کا ہوتا ہے. نبی کی زبان پہ صرف خدا بولتا ہے. وہ ایسی ویسی بات کر ہی نہیں سکتے. کسی نبی سے کتنے عرصے تک یہ لوگ تھک جائیں, ٹیکنالوجی کتنی عام ہو جائے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آوازیں ابھی بھی گونج رہی ہیں, اکٹھی کرنے کسی نبی کی ایسی بات ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بچکانے کا واقعہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچے تھے, اپنے چچا داد بھائیوں کے ساتھ ایک میلے کی طرف چلے گئے. میلہ ہے, دیکھ لیں گے. چچا داد بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے. حضور نے انکار کیا. ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے, 40 سال بعد ملے گی. لیکن اللہ نے چونکہ بچانا تھا ان راستوں سے بھی, وہ زبردستی لے گئے. جب پہاڑی کے درمیان پہنچتے ہیں تو حضور کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے حضور کو وہاں چھوڑ دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہاں چھوڑ دیا, انہوں نے کہا واپسی پہ آ کے جو ہے وہ لے لیں. برتاؤ اچھا تھا, لیکن اگر دیکھا جائے تو حضور کو خدا نے حفاظت کرنی تھی. واپسی پہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, بھائی آپ بے ہوش ہو گئے تھے, ایسی بات. ہاں ٹھیک ہے, میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا, اس لیے جو ہے وہ نہیں گیا. اب واپس گئے. کچھ تھوڑے عرصے بعد جو ہے جوانی ملی. اب جوانی جب ملی تو کاروبار شروع کر لیا. شام کے ملک میں آنا جانا شروع کر دیا اپنے چچا کے ساتھ. تو شام کے ملک میں جو آنا جانا شروع کر دیا, اللہ نے جو تورات اور انجیل کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں, ایک درخت کو بیان کیا تھا کہ جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو ہے بیٹھے تھے. اب حضور علیہ السلام نے بھی ادھر ہی آرام کیا. کیا کسی نے بتایا؟ نہیں, اللہ کروا رہا. اب اللہ کروا رہا. اب ابو طالب سے کہا, ایک راہب نے, کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا بھتیجا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ذرا نشانات دیکھنا چاہتا ہوں. پیشانی کو دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ لو جی. بالوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ لو جی. ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ لو. پاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ لو. چلنے کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ لو. کہ ہماری تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی آخر الزمان اس عمر کے اندر آئے گا, تجارت کی غرض سے شام جائیں گے اور اس درخت کے نیچے آرام فرمائیں گے. مجھے اب ڈر پیدا ہو گیا, یہ نبی آخر الزمان ہے, کہیں یہودی اس کو قتل نہ کر دیں, اس لیے اس کو ادھر سے بھگاؤ, لے کے چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. بھگا کے لے جاؤ یہاں سے. اس لیے اگر میری ضرورت پڑے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں, کیونکہ یہودیوں کو یہ خطرہ ہو جائے گا. ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کے اندر نہیں بھیجا, بنو اسحاق کے اندر تو نہیں آئے, بنو اسماعیل کے اندر آئے. وہاں آ گئے تو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ جس نبی کو اللہ نے نبی آخر الزمان بنایا ہے, اس کی حفاظت تو اللہ ہی نے کرنی ہے, اس کی حفاظت اللہ ہی نے کرنی ہے. لیکن بہرحال اس نے اپنا حق ادا کر دیا. ایک بادشاہ وقت ہے جب زمزم کا کنواں گم ہو چکا تھا. زمزم کا کنواں گم ہے, لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, طواف بھی کعبۃ اللہ کا ہو رہا ہے, لیکن زمزم سے لوگ محروم ہیں. اللہ نے جس خاندان کے اندر نبی آخر الزمان کو پیدا کرنا تھا, یہ سعادت بھی انہی کو دینی تھی. عبد المطلب کو خواب آیا, کھودو وہاں سے. جو انہیں جس طرح کہتے ہیں اگنور کیا. پھر خواب آیا, کھودو اس جگہ. پھر خواب آیا, کھودو اس جگہ. جب کھودا تو اللہ نے زمزم دے دیا کہ یہ جگہ زمزم کی ہے جہاں گم ہو گئی تھی وہ جگہ. تو عبد المطلب کو لوگوں کے اندر چرچا ہوا, کس نے نکالا؟ کس؟ عبد المطلب نے نکالا. بنو ہاشم کا بیٹا ہے, ہاشمی ہے, اس نے نکالا ہے. اللہ اکبر, اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے اس کے ہاتھ پہ اس کو ظاہر کر دیا. اللہ نے اس کے خاندان میں سے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ جنہی کے برکت سے اللہ رب العزت نے اب آثار چونکہ آ گئے تھے, آثار نمایاں ہو گئے.
عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہو، عبداللہ کا پھر بیٹا محمد رسول اللہ ہو۔ اب اللہ پاک نے وہاں پہ جو ہے کڑی کو جوڑ دیا کہ جب اس کی لوگ قدر کریں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس کا دادا تھا جس کو زمزم ملا، وہ جی کس کا دادا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی بھی مجبور اور یہودی بھی مجبور، مشرکین مکہ تو خود مجبور وہاں پہ موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ دے دیا کنواں، اور کنواں جو دے دیا پھر اللہ جل جلالہ وعمل والہ نے اسی خاندان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے تو اللہ قسماً ارشاد فرماتے ہیں، اللہ قسماً ارشاد فرماتے ہیں، مومنوں مسلمانوں اپنے گریبانوں میں دیکھیں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے دعویٰ کر دیا تو ہم محبت کرنے والے بن جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بلال اپنی آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ کبھی نہ لٹواتا، اور حضرت خباب کبھی بھی جو ہے تپتے ہوئے انگاروں پہ نہ لیٹتے کہ حضرت عمر نے جب اپنے دور خلافت کے اندر ان کو دیکھا کہ خباب ذرا دکھاؤ تو صحیح اپنی کمر، فرمایا امیر المومنین آپ دیکھ نہیں پائیں گے، فرمایا نہیں میں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اب دیکھا تو نیچے گھڑے پڑے ہوئے ہیں، گھڑے ہیں پورے کمر کے اندر، فرمایا یہ کیوں؟ فرمایا امیر المومنین جب مجھے اسلام کی خاطر، اسلام سے ہٹانے کی خاطر تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، وہ انگارے میرے خون اور چربی سے بجھ جاتے تھے۔ آج ہم نے کبھی پسینہ بہایا؟ صرف پسینہ، سوچ لو پسینہ، مسجد کے لیے صرف اور صرف ہم نے جو ہے تھوڑی سی حرکت کی ہے کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں تھوڑا پسینہ نکل جائے۔ وہ حضرت خباب انگاروں کو بجھوا رہے ہیں اپنے چربی سے اور اپنے خون سے۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا تو نے بڑی قربانی، تو نے بڑی قربانی دی اسلام کے لیے۔ حضرت بلال پتھر ہے سینے پہ بڑا سا تاکہ حرکت نہ کر سکے، مار رہے ہیں، ابی جان بھی مار رہا ہے اور باقی بھی سارے مار رہے ہیں۔ ایک رات ہوئی، ایک رات بیٹھ جائیں، ایک رات ہوئی، حضور علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، راستے سے گزر، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں ہم نے ایسا نبی دیا ہے کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہیں ہر بات بتائے گا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اور صحابہ کو پھر اللہ نے مقام دیا اس وجہ سے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سارے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تو علامہ اقبال بول اٹھتے ہیں راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے۔ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ گھڑیاں گھنٹے تو نہیں ہوتی تھی، روڈ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، راہ ملتی ہے شب کو یعنی رات کو تاروں سے، اور ہدایت میرے محمد کی یاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی یاروں سے ہدایت ملے گی، کسی کو پکڑ لو، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمہیں جو ہے جنت کا راستہ دکھلا دیں گے، جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے، ایسے نہیں کہ چھوڑ دیں۔ اب حضور علیہ السلام مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، دروازے بند ہیں، سب لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کیے، راستے میں جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسا رونا کہ درد بھرا رونا ہو تو بندے کو خود بھی رونا آ جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام بے اختیار، ویسے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، لیکن حضور ایسے بے اختیار ہوئے اس رونے کی وجہ سے، اتنا درد لگا سینے کے اندر کہ دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ کون ہے؟ کون مصیبت زدہ شخص ہے؟ کس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے کہ جو اتنا درد بھری آواز کے ساتھ جو ہے وہ رو رہا ہے، کر رہا ہے؟ آگے دیکھا تو ایک حبشی غلام ہے، چکی پیس رہا ہے، لگا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ ہمیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، اپنی قسمت پہ۔ والد بھی تھا، وہ بھی غلام تھا، میں تھا تو میں بھی غلام ہوں، اور غلامی تو غلامی رہی۔ یہ تکلیف ہے، دن کو بکریاں چراتا ہوں سارا دن، کبھی ادھر کبھی ادھر پہاڑیوں پہ چلتا ہوں، آگے پیچھے تھک جاتا ہوں، رات کو آ کے یہ میرا
मालिक जो है मेरे सामने एक बोरी रख लेता है गंदम की या जौ की, इसको जो है पीसो, फिर जब तक इसको खत्म ना कर दूं उस वक्त तक आराम के लिए टाइम नहीं मिलता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है आपकी मैं मदद करता हूं, आप सो जाएं, मैं आपकी जगह चक्की चलाऊं। अब हुजूर ने वो चक्की चलाई। अब जब खत्म कर दिया वो आटा, वो माल खत्म कर दिया, तो चुपके से उसको जगाए बगैर चले गए। अगली रात हुई, अगली रात फिर आए, फिर ऐसा ही। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐसा ही किया। अब तीसरी रात हुई तो उसने पूछा कि भला बताओ तो सही, गुलामों के साथ ऐसा बर्ताव तो कोई करता नहीं है, और वो भी मक्के की गलियों के अंदर जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर लेते हैं, जिनके पास इतनी तमीज नहीं है कि अपनी औरतों को वो कपड़ा पहना के तवाफ कराया करें, जिनको इतनी तमीज नहीं है कि वो अपने शर्मगाह को छुपा के तवाफ करें। उस दौर के अंदर और उस इलाके के अंदर ऐसा कौन सा शख्स? फरमाया मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, इसलिए मैं आपकी तकलीफ को तो दूर नहीं कर सकता लेकिन मदद जरूर कर सकता। उसी वक्त बिलाल मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब काले रंग के बिलाल हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, नाक भी मोटा है, रंग भी काला सिरा है, कद भी, पैर भी, हाथ भी, लेकिन हुजूर के साथ जुड़ गए। अब जब जुड़ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये वो हजरत बिलाल है कि जिनको फिर सहाबा ने खरीदा और फिर हुजूर ने खुद खरीदा, उसमें हिस्सा डाला, हुजूर ने उसमें हिस्सा डाला, और फिर हुजूर उनको सब्र की तलकीन करते रहे कि सब्र करो, एक वक्त आएगा कि बिलाल गुलाम नहीं होगा, सय्यदना बिलाल होगा, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन होकर भी उनको जो है अपना सरदार बुलाएगा। तो फरमाया हमने तो ऐसा रसूल आपको दिया, लक़द अलबत्ता तहकीक कसमिया बात, मन अल्लाह, मन्ना के मानी होते हैं कता करना, और आम उर्फ के अंदर जो माना किया जाता है एहसान के माने में आता है। मन अल्लाह अलल मुमिनीन, कता करना माना क्या है जी? कि सारी तकलीफों को खत्म करने वाला, सारी परेशानियों को खत्म करने वाला। जब इंसान को ईमान मिल जाता है तो शिर्क को बिदअत के तूफान और शिर्क को बिदअत की जो है वो तुग़यानियां खत्म होकर इंसान क्या कर लेता है? ईमान के दायरे के अंदर दाखिल हो जाता है। ये वो रसूल है जो जुल्मतों को खत्म करने वाला है, कता करने वाला है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए ये एहसान है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करें अल्लाह कि अल्लाह ने अपना ऐसा महबूब नबी अता फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ऐसा नबी, एहसानन अल्लाह ने इरशाद फरमाया। एहसान के तौर पे मैं कह रहा हूं, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक अपना खूबसूरत नबी, और नबी तो सारे खूबसूरत थे, नबी तो सारे आला थे, नबी तो सारे कमाल वाले थे, सब कमालों में सबसे बड़ा कमाल अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किया, और सब नबियों में सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, खातमुन नबिय्यीन, खत्म नबूवत का ताज पहनाया, और अता कर दिया मुझे और आपको जो हम दिन रात गुनाहों के अंदर मुब्तला है, दिन रात। हमें तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए और थोड़ा सा गौर करना चाहिए। शैतान का धोखा बड़ा कमजोर है। हमें तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। ऐसा नबी जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नबी मैं तुझे राजी करूंगा क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या अल्लाह फिर मैं भी उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक के अपनी उम्मत के आखिरी गुनाहगार को जहन्नम से न निकलवा दूं। फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी हम रोजे में कोताही करते हैं, फिर भी हम उसकी सुन्नतों में कोताही करते हैं, फिर भी हम उसके साथ मोहब्बत के ऊपर से दावे करते हैं। आज तहैया कर लो कि ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता किया है। नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, नेक काम करेंगे, उसकी इताअत में जिंदगी गुजारेंगे। अगर हमसे फिर भी कोई गुनाह हो गए, हम वलीउल्लाह नहीं है, हम वलीउल्लाह नहीं है।
لیکن اگر اس نیت سے چلے گئے تو یقین جانو اللہ اپنے نبی کو کھڑا کر دے گا ہماری سفارش کے لیے، سفارش کے لیے اللہ کھڑا کر دے گا۔ اس لیے فرمایا وہ نبی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے اندر ہم نے بھیجا۔ اگر کسی فرشتے کو بھیج دیتے یہ کہتے نہیں کر سکتے جی، یہ تو فرشتہ ہے اللہ کا، اس کی پرواز بڑی اونچی ہے، یہ ہے وہ، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب انسان کو اور جن کے اندر فرق ڈالا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں گے جناب فلاں جن اڑ رہا ہے یا پرندہ اڑ رہا ہے، یہ اس کا اپنا کمال ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے اڑنے، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے اڑنے۔ یہ انسان ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ کیوں نہیں اڑ رہے؟ بھائی اس کے اندر اس کی توہین تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ زمین پہ چلے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اڑنے کے لیے جہاز کی ضرورت ہوگی، اس کے اڑنے کے لیے باقی سارے سامان کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کی فطرت میں یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا درجہ اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے۔ لیکن کبھی کبھی اپنے قدرت پہ جب اللہ آتا ہے تو قدرت پہ آ کے اللہ رب العزت کتنے سالوں کا سفر، سبحان الذی اسرا بعبدہ، دیکھیں یہ عبد کا لفظ ہم اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کمزور بندے ہیں، اصل بندے وہ گزر گئے، اصل بندے وہ گزر گئے۔ اگر یہ بندے کے اندر محبت اور چاشنی نہ ہوتی اللہ کبھی بھی بیان نہیں کرتا۔ اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت، بے عبدی ہی، میرا بندہ جو میری پیروی میں اپنی جان کا ہے کروانے کے لیے تیار ہے، ہر وقت میری پیروی، میں منع کرتا ہوں میرا نبی بس کرو بس کرو بس کرو، اب بس کرو، ہو گیا بہت ہو گیا۔ صحابہ بھی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ساری ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہو، ساری ساری رات، پاؤں پہ ورم آ گئے ہیں، سوج گئے ہیں پاؤں، پھٹ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کے لیے تو اعلان کیا ہے تو نہیں ہے، لیکن اعزازاً اعلان کیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اعلان کیا ہے۔ پھر آپ ایسے حضور میٹھی زبان سے کیا ارشاد فرماتے تھے، کیوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے اوپر فرض باری ہوتے ہیں، وہ اللہ کا نبی ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ساری ساری رات ایک ایک آیت کے اندر گزار لیتے ہیں، ساری ساری رات قرآن کی آیات پہ گزار لیتے ہیں۔ حضرت بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، عشاء کی پڑی تھی، عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے، اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، آ جائیں۔ فرمایا بلال میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے ایک یتیم کو سردار الانبیاء بنایا، ایک یتیم کو خاتم النبیین بنایا، ایک یتیم کو باقی نبیوں کو اپنے اپنے محلے علاقے کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس پہ میں کیا کروں؟ شکر گزار نہ بنوں؟ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور اعلان کر لیتے میرے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے آج ان کی گردن اڑاؤں گا، ختم کر دوں گا، لیکن صحابہ اکرام جوش میں ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج ہم معاف کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، اب کالا امامہ باندھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ سوار کون ہیں؟ حضرت علی سوار ہیں۔ حضرت علی وہ نہیں جو داماد رسول ہیں، حضرت علی وہ جو نواسہ رسول ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی، امامہ حضرت امامہ کے بیٹے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نواسہ رسول۔ اور حضور علیہ السلام نے سر اتنا نیچا کیا ہوا ہے کہ حضور کی گردن اور اونٹنی کی گردن آپس میں ملنے کے قریب ہے۔ یہ کیوں جی؟ فرمایا ہم تکبر سے داخل نہیں ہوتے، ہم عاجزی کے ساتھ، یہ اس کا فضل و کرم ہوا، یہ اس کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ راستہ کھول دیا۔ اور پھر اعلان کر دیا ابو سفیان سردار ہے، معلوم ہوا کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی سردار ہوگا، کوئی بڑا ہوگا
کوئی M&A وغیرہ ایسے حالات ہوں گے تو ان کی قدر وقتی طور پر کی جائے گی، کیونکہ وہ علاقے والے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اور لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوگا۔ فرمایا ابو سفیان سردار ہے جی، ابو سفیان سردار ہے، ابو سفیان سے کہہ دو کہ تیرے گھر کے اندر جو داخل ہو جائے گا اس کو امن ہو جائے گا، اسے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور اپنے چچا کو ساتھ لگا دیا، اس کو ذرا سمجھاؤ کہ میرے بھتیجے کا کیسے لشکر جا رہا ہے، ذرا دیکھ لو، جس کو تم روک رہے تھے اور حق اور سچ مذہب تھا یہ۔ اب فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن۔ اچھا اور کیا کریں گے؟ جو اپنے گھر میں بھی بیٹھ جائے گا اس کو بھی امن، دروازہ نہ کھولے۔ ہمارے تو سارے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، سارے دوسرے ہو گئے۔ حضرت اکرمہ بھاگنے لگ گئے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں کہ اب بھاگو، جدے تک پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے، اب کشتی کے اندر جو ہے کشتی بھون کے اندر پھنس گئی۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، اب سب روایات مختلف ہیں، اب وہاں پہ بھی جو ہے اب آگے پیچھے دیکھا کہ اب چارہ نہیں ہے، اب واپسی پہ گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، مختصر یہ کہ جا کے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے لیکن اسلام نے حضرت اکرمہ بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں، اور یہ ایک صحابی کو شرف ملا ہے جس کے والد صحابی رسول، جو خود بھی صحابی رسول، جس کے بیٹے بھی صحابی رسول، جس کے پوتے بھی صحابی رسول، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے لیے حضور نے غار ثور کے اندر مخصوص دعائیں کی، وہ مخصوص دعائیں جو تھی نا وہ صرف ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص تھی، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص۔ ابو بکر صدیق کبھی کبھی بتا دیتے تھے، کبھی بتاتے بھی نہیں تھے، کبھی بتاتے بھی نہیں تھے کہ کیا بات ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر تڑپتے تھے کہ ساری زندگی کی عبادت لے لے، وہ ایک رات دے دے، وہ ایک رات دے دے۔ فرمایا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کو اپنے جو ہے گود کے اندر سلایا ہے، میں نے حضور کو اپنے گود کے اندر سلایا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو خدا کے سامنے یہ تو پیش کروں گا، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا۔ اب فرمایا کہ انہی کے اندر ہم نے بھیجا تاکہ یہ کہہ نہ سکے ہم تو تابعداری نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں بھی کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے ہم تابعداری نہیں کر سکتے، نہیں، تابعداری کرو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ تو نہیں ملے گی تابعداری۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو سیرت عطا کی، حضور کو جو اخلاق عطا کیے، یہ سارا کا سارا نور ہے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عادات عطا کی ہیں، حضور کے جو جو طریقے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں نور ہیں، لیکن حضور کو انہی کے اندر بھیجا تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہماری طرح چل رہا ہے، ہماری طرح بیٹھ رہا ہے، ہماری طرح آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ اور قرآن نے بھی اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ ایسے نبیوں کو، رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے جو رسول کیا کرتے تھے؟ کھاتے بھی تھے، إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں کے اندر بھی پھرا کرتے تھے۔ ایسے نبیوں کو بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتی، قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اندر تزکیہ کرتے ہیں۔ کیسا تزکیہ؟ شرک نکالا، توحید لے آئے، غلط کام نکالے، ایمان لے آئے، اور اچھے اخلاق لے آئے، غلط اخلاق کو نکالا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن ان کو سمجھ آتا ہے بظاہر، لیکن ایسی آیات ہیں جس میں سمجھ نہیں آتی۔ جیسا مثال کے طور پہ قرآن کے اندر حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ جب روزہ رکھو تو اس وقت انتظار کرو صبح کا، وہ کیسا کہ سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا، من الفجر کا لفظ بعد میں نازل ہوا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ ایک سفید داغا باندھ لیا اور دوسرے کے ساتھ جو ہے کالا داغا باندھ لیا کہ جب اس کے ظاہر ہوں گے، سفیدی ظاہر ہو جائے گی، میں اپنی سحری بند کر لوں گا۔ اور دوسرے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 داغے رکھے، سفید بھی رکھا اور کالا بھی رکھا۔ اب انتظار کرتا تھا کہ کس وقت، بڑھتی ہے لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، کہ کس وقت اس کی جو ہے سفیدی ظاہر ہوگی۔ اب صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے جو ہے مشرق سے مغرب تک جو ہے دن اور رات ہیں وہ بھی آ گئے،
اور دوسری روایت میں بڑے عجیب الفاظ آتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ تیری گردن بھی پھر اس کی طرح موٹی ہے اتنی کہ جو ہے اتنا بڑا تکیہ جس کے اندر جو ہے سفید، اور فرمایا اس سے مراد سفید دھاگے سے دن ہے اور کالے دھاگے سے رات ہے میرے ساتھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، کتاب جب ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو کون سمجھائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ بظاہر معنی کچھ ہے، آپ بھی نہیں سمجھیں گے جب تک علماء کے پاس نہ بیٹھے، جب تک تفسیر نہیں پڑھے۔ من الفجر کا لفظ بعد میں آیا، اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی جو ہے جان پر ہم جو ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایک ایک لفظ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب فرمایا والحکمہ، اپنی سنتوں کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی۔ اپنی سنت، میں اس طرح بیٹھتا ہوں، اس طرح کھاتا ہوں، اس طرح پیتا ہوں، اس طرح جنازہ پڑھتا ہوں، اس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں، اس سنت کے اوپر عمل کر لو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی کے اندر تھے، تم تو ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر لیتے، گمراہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ ایک ایسا نبی تمہیں دے دیا، یہ ساری تعلیمات دے دی۔ اللہ مجھے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔